نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، تو آنے کا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، آنے کہا حاجی تو عالم آ رہے ہیں، اور یا پکار پکار کے کہتی ہے او کائنات والو یثرب کو مدینہ بنانے والے آ رہے ہیں، محمد ہمارے والے۔ میں نے کہا آئیے ذرا ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کے اندر اصول ہے کہ ہر بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے اور اس کا ذکر بعد میں، اس کا ذکر کیا ہے بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کا کمال ہے، میرے نبی پیدا بعد میں ہوتے ہیں، ذکر پوری کائنات میں پہلے ہو رہا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو تو بات کہہ دوں، اس سے پہلے یہاں بزرگ بیان کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کون بیان کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ جبرائیل امین فرمانے لگے میں بڑا، جبریل بڑے نہیں، حضور تب سے جب کچھ بھی نہیں۔ میں ان کی غلطی نہیں کہا رہا، یہ مسئلہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے، بعض دفعہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، بعض دفعہ بندے کو نہیں پتا، ہم سے بڑے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے یوں سمجھ آئی کہ شاید جبریل پہلے، میں نے کہا ایک خدا تھا دوسرے مصطفیٰ تھا، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اللہ اول ما خلق اللہ من ذرہ، اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تو محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ہر آدمی پیدا بعد میں اور اس کا ذکر پیدا پہلے ذکر بعد میں، لیکن کملی والے پیدا بعد میں ہوئے، ذکر پہلے شروع ہو گئے، ذکر پہلے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا ذکر کیسے شروع ہوئے، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے، بس میں ایک بات سنانے لگا ہوں سیرت کی کتابوں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی عمر مبارک 12 سال، کتنے سال؟ ہمارے ہاں ایک دن کا بچہ ہونا وہ ایک دن کا لگتا ہے، فرمایا حضور ایک دن کے تھے لیکن لگتے 2 دنوں کے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب 2 دنوں کے تھے تو لگتے 4 دنوں کے تھے۔ کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کسی چیز پہ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، عمر مبارک 12 سال، تجارتی قافلہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے، اس میں مکے کے بڑے بڑے سردار شامل، بڑے بڑے رئیس شامل، آپ کے چچا ابو طالب بھی شامل۔ حضور نے فرمایا میں بھی جاؤں گا، تیاری ہو گئی، اپنے چچا کے ساتھ چل پڑے۔ یہ قافلہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ ملک شام کا سرحدی شہر بصرہ، یہ وہاں تک جا رہا تھا۔ وہاں جو بصرہ شہر ہے نا، اس کی مین سڑک پہ ایک عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، وہاں پہ ایک ان کا راہب رہتا تھا۔ کچھ دن ہو گئے، وہ راہب بڑا پریشان سا نظر آتا ہے، اور ان کی حرکتیں بڑی عجیب سی، حرکات سکنات جو ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی کتاب لے کے نا اپنے صومعے میں یعنی مینارے بلند جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتا ہے۔ اس کے قریب ہی مسافر خانہ تھا جہاں پہ آگے مسافر رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس دن میرے محبوب کا قافلہ داخل ہوا نا، اس نے دوڑ لگائی، سیدھا مسافر خانے پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں میرے محبوب کا قافلہ بھی پہنچ گیا۔ مکے کے سردار آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک سردار کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے، دوسرے کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے، تیسرے کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے۔ وہ سردار ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ مکے کے سردار ہم ہیں، تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں مکہ کا سردار تلاش نہیں کر رہا، میں نبیوں کے سردار کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب کے سامنے آیا نا، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جب میرے محبوب کے سامنے آیا، میرے بھائیوں تو سے رہا نہ گیا، اس نے یوں میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کے یوں فضا میں بلند کر دیا، اور فضا میں بلند کر کے کہنے لگا
ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ سنیے گا، میرے نبی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہنے لگا، اور لوگو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو نبیوں کا سردار بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، کائنات کے لیے رحمت بھی ہے۔ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میرے چچا ابو طالب۔ پتہ تھا راہب کو کہ حضور اکیلے نہیں آئیں گے، ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، سائڈ میں لے گیا، کہتا ابو طالب میری ماں اس بچے کو جلدی یہاں سے لے جا۔ کیوں؟ جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہودی اس بچے کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ یہاں پہ آئیں گے، اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ تیرے بھتیجے کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کیوں میرے بھتیجے کو قتل کر دیں گے؟ کہا تجھے بھی نہیں پتا، تیرا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جو امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل چاہیے؟ راہب نے میرے محبوب کا کرتا ہٹایا، کرتا ہٹا کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا راہب یہ تو بتا، قافلے تو کئی آ رہے تھے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اس قافلے میں میرے نبی ہیں؟ اس نے کہا یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آمینہ کے لال جہاں سے گزریں گے دونوں طرف کے پہاڑ جھک جھک کے سلام کریں گے، دونوں طرف کے درخت جھک جھک کے سلام کریں گے، اور ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کرے گا۔ کہا میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے ہی تمہارا قافلہ داخل ہوا، اللہ اکبر، دونوں طرف کے پہاڑ جھک جھک کے سلام کرنے لگے، دونوں طرف کے درخت جھک جھک کے سلام کرنے لگے، اور ایک بادل ان کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ کہا یہ اعزاز ہے تو کائنات میں صرف آمینہ کے لال کا اعزاز ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں محمد ہمارے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے والد کی شادی ہونے لگی، نکاح ہونے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو سنیے گا ذرا، سردار عبدالمطلب اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں نکاح کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضور کے والد اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ پورے زمانے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عرب کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنے حسین تھے۔ کیسے نہ ہو؟ اللہ کے نبی کے بارے میں، سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑی بات، وہ جو نور محمدی تھا نا، وہ یہاں کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نکاح کے لیے جانے لگے۔ مدینہ منورہ میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ آپ کا نکاح طے ہوا۔ باپ بیٹا دونوں جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت کھڑی ہے، اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اپنی طرف دعوت دی ہے، نعوذ باللہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور آگے سے بھلا کیا کہتی ہے؟ عبداللہ اگر تو میری بات مانے اور میری خواہش کو پوری کرے تو میں تجھے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اس وقت اونٹ سب سے مہنگا ترین جانور تھا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آفر کر دی ہے۔ اب ذرا نبی کے والد کا جواب سنیے، اگر یہ جواب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے حرام کام سے موت آسان ہے۔ حرام کام سے موت، سارے بولتے حرام کام سے موت، جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بد نظری کرنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ رشوت کھانا حرام ہے یا نہیں ہے؟ سود کھانا حرام ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا حق کھانا حرام ہے یا نہیں ہے؟ بہنوں کو حق نہ دینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا داڑھی منڈانا یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میری بات کہنے سے اللہ کسی کو توفیق دے دے، میں تو آپ سب میں سے بڑا گنہگار ہوں، میں کسی پہ کیا تنقید کروں گا، لیکن بات عرض کرنا، بات سنانا،
یہ ضروری ہے۔ فرمایا حرام کام سے موت کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہوتا بھی کام حرام کہتے کر لو پانچ معاف نہ پانچ کی طرح بھی اگر وہ کام کر دیا میں موت آ گئی، اگر اس کے بعد رب نے توفیق ہی نہ دی تو پھر میرے بھائیوں کیا کریں گے؟ فرمایا حرام کام سے موت آسان ہے۔ وہ عورت لاجواب ہو گئی، خاموش ہو گئی، آپ چلے گئے، 3 دنوں کے بعد نکاح کے بعد وہاں رہے، پھر واپس جب واپس آئے تو اسی جگہ پہ وہ عورت پھر کھڑی ہے، دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ میں کوئی زانیہ عورت نہیں، میں کوئی بدکار عورت نہیں، میں کوئی غلط عورت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اس دن وہ جملہ کیوں کہا تھا؟ کہنے لگی مجھ سے رہا نہ گیا، بلا اختیار میری زبان سے وہ جملہ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب بلا اختیار تیری زبان سے نکل گیا؟ اس نے کہا میں تورات انجیل کی عالمہ ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخر الزمان پیغمبر کے حالات، اور اس میں لکھا ہوا ہے ان کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اتنے حسین و جمیل ہوں گے اور نور محمدی ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ کہا ہماری کتابوں میں اشارے لکھے ہیں کہ وہ نکاح کے لیے کب جائیں گے، کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا میں آپ کے انتظار میں تھی، ہماری کتابوں کے مطابق آپ کا یہاں سے گزرنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں کئی دنوں سے انتظار میں تھی کہ دیکھوں تو صحیح نبی کا والد کتنا حسین ہے۔ جب آپ میرے سامنے آئے، آپ کے حسن پہ نگاہ پڑی اور نور محمدی پہ نگاہ پڑی تو میرے دل نے کہا کوشش کر لے، ہو سکتا ہے آخر الزمان پیغمبر کی تو اماں بن جائے، لیکن مجھے پتا تھا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں اللہ نے ان کی والدہ کے لیے حضرت آمینہ کو چنا ہے اور والد کے لیے حضرت عبداللہ کو چنا ہے۔ ہمارے نکاح ہو گیا، آپ نے کام بھی کرتے صرف 10-15 منٹ اور انشاءاللہ پھر بات کو سننے میں تھکتے نہیں گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، نکاح کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ملک شام جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ملک شام جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے۔ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، واپسی پر مدینہ منورہ جب قافلہ پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، وہاں آپ کے رشتہ دار تھے، قافلے والے کہنے لگے آپ یہاں پہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر جائیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے واپس وہاں مکہ مکرمہ تشریف لے آئیے۔ کہا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا ذرا، آپ وہاں پہ ٹھہرے، قافلہ مکہ مکرمہ آ گیا۔ قافلہ جب مکہ مکرمہ آیا نا، اللہ اکبر، سردار عبدالمطلب اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی قافلہ واپس آیا، کبھی قافلے کے آگے، کبھی قافلے کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضرت عبداللہ نظر نہیں آتے۔ قافلے والے سمجھ گئے سردار کسے تلاش کر رہے ہیں، سردار جنہیں آپ تلاش کر رہے ہیں وہ قافلے میں تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ میرا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ بیمار ہو گئے، ہم انہیں مدینہ منورہ چھوڑ آئے ہیں، جب ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، عبداللہ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اپنے دوسرے بیٹے حارث کو کہا حارث جلدی جا اور عبداللہ کو واپس لے کے آ۔ حارث چلے گئے، جلدی سے گئے، تیز رفتار سواری لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو پتا چلا 1 مہینہ بیمار رہ کے حضرت عبداللہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے حکم کو کون موڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے جب حارث نے واپس آ کے سردار عبدالمطلب کو بتایا ہوگا کہ ابا جان بھائی تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ کہتے بڑے باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اپنے جوان بیٹے کے کندھے کو جنازہ دینا، اللہ جنازے کو کندھا دینا، اللہ اکبر۔
اکبر، سردار عبد المطلب کو جب پتا ہوگا ان کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. میں نے کہا سردار تو سردار ہے. ادھر حضرت آمینہ کہتی ہے اللہ میں تو گزارا کر لوں گی جیسے گزارا ہوا، لیکن اللہ میرے اس یتیم بیٹے کا کیا بنے گا؟ مکے والے تو یتیم کو اچھا نہیں سمجھتے، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کہا نہیں میرے ہاں بیٹا ہوگا. میں نے کہا آپ کو کیسے تسلی ہے؟ کہا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، میرے پیٹ مبارک میں آئی ہے، ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی نبی کا دیدار ہوتا ہے اور وہ نبی مجھے خوشخبری سناتے ہیں آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے. محمد ہمارے کیسی شان ہے میرے نبی کی. اللہ اکبر. اور اتنا سردار عبد المطلب کھڑا ہے آ کر اپنی بیوی اپنی اہلیہ اور میرے محبوب کی دادی جان کو کہنے لگے مکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. مکے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ جو بیوہ ہونا عرب میں بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی اور ہماری بہو حضرت آمینہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوشبو استعمال کرتی ہیں اور ان کا خامن بھی عبداللہ جیسا حسین و جمیل شادی کے چند مہینے بعد انتقال ہو گیا. لوگ باتیں کرتے آپ کسی بات کیجئے. میرے محبوب کی دادی کہنے لگی سردار میں نے 2-3 مرتبہ ارادہ کیا بات کرنے کا. میں جب ان کے قریب جاتی ہوں نا ان کے چہرے پہ جلال ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہیں ہوتی. اچھا میں بات کرتا ہوں سردار آپ بات کیجئے. اللہ اکبر. بیٹی آمینہ کی ابا جان آمینہ بیٹی بات تو سننا. حضرت آمینہ آ گئی. ابا جان کیا بات ہے؟ بیٹی مکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. ابا جان کیوں؟ کہا میری بیٹی تو خوشبو استعمال کرتی ہے اور مکے میں رواج ہے کہ بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی. حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. ابا جان مجھے تو اس دکان کا نہیں پتا، مجھے تو اس گلی اور بازار کا نہیں پتا جہاں سے خوشبوئیں ملتی ہیں. میں خوشبو کہاں سے استعمال کروں گی؟ اور جس نے مجھے لا کے دینی تھی وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر. سردار فرماتے آمینہ خوشبو تو آتی ہے تو جس بازار گلی سے گزرتی ہے خوشبوئیں مہک جاتی ہیں. جس برتن میں پانی پیتی ہے کھانا کھاتی ہے وہ مہک جاتا ہے. جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہے جس بستر پہ بیٹھ جاتی ہے وہ بھی مہک جاتا ہے. نہیں یقین آتا تو ہاتھ مبارک پکڑ کے یوں ناک مبارک کے قریب کیا. کہا آمینہ خوشبو تو تیرے ہاتھوں سے بھی آتی ہے. حضرت آمینہ نے خوشبو کو سن کر مسکرا پڑی. ابا جان کس خوشبو کی بات کرتے ہیں؟ ہاں اس کی بات کر رہا ہوں. ابا جان یہ میں لگاتی نہیں، یہ تو میرے جسم سے آتی ہے. کیا مطلب تیرے جسم سے آتی ہے؟ فرمایا جب سے آپ کا پوتا میرے شکم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو مہکا دیا. میرے جسم سے کیا مہکا دیا ہے؟ خوشبوؤں کو مہکا دیا ہے. یہ میرے نبی کی ولادت ہے. محمد ہمارے حضرت آمینہ فرماتی ہے عورتوں میں باتیں ہوتی ہیں نا. فرمایا میں نے عورتوں سے سنا تھا کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. فرمایا مجھے کوئی پریشانی نہیں. اگر کوئی جسم میں کوئی تکلیف تھوڑی بہت تھی وہ بھی اللہ نے حضور کے صدقے سے دور کر دی. میرے بھائیو ذرا سنیے گا. حضرت آمینہ فرمانے لگی ابا جان اگر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. بیٹی بتا ابا جان میں کبھی کبھی رات کو کسی کام سے باہر تقاضے کے لیے نکلوں گا تو آسمان کے ستاروں سے یوں محسوس ہوتا ہے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. فرمایا میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتے ہوں پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو.
میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں، درختوں کے پتوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو، میں کسی پتھر پہ قدم رکھ دو وہ بھی فوم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ ابا جان اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، فرمایا جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، میری ساری سہیلیوں کو ڈول کھینچنا پڑتا ہے، رسی کھینچنی پڑتی ہے، لیکن جب میری باری آتی ہے مجھے ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، میں رسی کو ہاتھ لگاتی ہوں، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ اور ایک بات اور سناتا جاؤں، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی جس کمرے میں پیدا ہوئے اس کمرے میں اندھیرا تھا، اس میں کیا تھا؟ یہ بات لوگ کہہ دیتے ہیں جی نعوذ باللہ غربت اتنی تھی کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا یار یہ بات نہیں ہے، میرے محبوب کے والد نہیں تھے لیکن دادا سردار، دادا کیا تھا؟ سردار تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہوں سکتے ہو کیوں اندھیرا کیوں تھا؟ میں نے کہا میرے رب نے بتایا کہ جہاں نبوت کے سراج منیر میں آنا ہو وہاں دنیا کی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی ذرا سنیے گا، ابو طالب کے گھر کا ایک کمرہ جس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما، اللہ اکبر، آپ کے پاس دو عورتیں ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ایک حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ یہ دو عورتیں میرے محبوب کی والدہ کے پاس ہیں۔ فرمایا اچانک دروازہ کھلتا ہے، ہم نے دیکھا دراز قد لمبے قد والی عورتیں، ان کے چہرے روشن چمکدار چہرے، وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہم نے ان عورتوں کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، ہم نے دیکھ کر پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میرا نام حضرت مریم ہے، دوسری نے کہا میرا نام حضرت آسیہ ہے، یہ باقی تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا یہ جنت کی حوریں ہیں۔ میں نے کہا تو خود کو روشنی کی بات کرتا ہے، اللہ نے میرے محبوب کے استقبال سے جنت سے حوروں کو بھیج دیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا، وہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کی ولادت کا وقت ہوا، میرے محبوب پیدا ہونے لگے، فرمایا آسمان کے ستارے اتنے جھکے اتنے نیڑے آ گئے، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر پڑے۔ اب آپ اندازہ کر لو کتنے قریب آ گئے ہوں گے۔ اللہ نے ستاروں کو قریب کیوں کیا؟ ستارے قریب ہوئے تو زمین پہ روشنی پھیل گئی۔ میرے رب نے بتا دیا دنیا والوں اب میرا محبوب آ گیا ہے، اندھیروں کے سفر ختم ہو گئے ہیں، روشنی کا سفر شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک بات کیا سنیے، میرے بات کو سمیٹ دیں، میرے محبوب کی عمر مبارک 6 سال۔ کتنے سال؟ تھکتے نہیں گئے کچھ ماشاءاللہ، کتنے سال؟ 6 سال۔ اللہ نے والد کا سایہ تو پہلے اٹھا دیا، پھر اللہ نے 6 سال کی عمر میں اماں کا سایہ بھی اٹھا دیا۔ اب میرے محبوب دادا ہے اور میرے محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اب کراچی نکل کے پوتے پوتیاں دادا دادی لگتے ہیں، کتنے سنے لڑتے ہیں، تصور کرو کہ دادا ہوں سردار عبد المطلب اور پوتے ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رنگ جمتا ہو۔ میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، 6 سال کی عمر مبارک، چلتے چلتے آ کر اپنے دادا کی گود میں بیٹھ گئے۔ دادا نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا، آنکھ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، فوراً لوگوں سے مشورہ کیا کہ کون علاج کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو جنگل میں راہب رہتا ہے نا، وہ راہب اس کا علاج جانتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سردار نے یوں میرے محبوب کو سینے سے لگایا اور لے کر چل پڑے۔ میں نے کہا آسمان بھی کہتا ہوگا، زمین بھی کہتی ہوگی، سردار عبد المطلب تو نے کیا قسمت پائی ہے، تجھے بیٹا ملا تو عبداللہ جیسا، پوتا ملا تو محمد مصطفیٰ جیسا۔ راہب کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے دستک دی، راہب چلا کاٹ رہا تھا، دوبارہ پھر دستک دی، اب راہب اٹھا دوڑا، آگے دروازہ کھولا، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، بال بکھرے ہوئے۔ سردار کو مغرب کو دیکھ کر کہنے لگا سردار
برباد ہو جاتا۔ سردار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا پوتا ہے، یتیم ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، سننے کی بات ہے ذرا توجہ رکھنا، آنکھ میں تکلیف ہے اور تو علاج کر سکتا ہے۔ اس نے یوں نظر اٹھا کے میرے نبی کو دیکھا نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا سردار میں تھوڑا جا ٹائم دے، مہمان خانے میں بیٹھ جا، میں تیاری کر رہا ہوں۔ میں کی کر رہا ہوں؟ تیاری کر رہا ہوں۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ اس نے غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، خوشبو لگائی، اپنی کتاب کو لے کے نا تو ظاہر ہو کے میرے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ کبھی کتاب پڑھتا ہے، کبھی نبی کا چہرہ پڑھتا ہے، کبھی کتاب پڑھتا ہے، کبھی نبی کا چہرہ پڑھتا ہے۔ جب تسلی ہوگی تو پھر کہنے لگا سردار کیسے آنا ہوا؟ کہا تجھے بتایا تو ہے، چھوٹا ہے، یتیم ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، علاج کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سردار کن کے علاج کی باتیں کرتا ہے؟ ان کے علاج کی باتیں کرتا ہے جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا۔ سردار حیران ہو گیا، راہب کیا کہتا ہے؟ راہب تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یوں کیجئے، ان کی ننھی انگلی لیجئے، انہی کا لعاب نکالیے اور ان کی آنکھ پہ لگائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لعاب نکالا، آنکھ پہ لگایا، لعاب کے لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر نہیں۔ یہی تو معنی ہے محمد ہمارے، سارے کہہ دو محمد ہمارے، جو میرے نبی کے قدموں سے جڑ جائے، جو میرے نبی کے قدموں سے کیا ہو جائے گا؟ جڑ جائے گا، اللہ اس سے بھی بلندیاں عطا کر دیں گے۔ اللہ اس سے بھی کیا عطا کر دیں گے؟ بلندیاں عطا کر دیں گے۔ میں صرف دو مثالیں دینے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ پہلی مثال سننا، میں نے کہا حبشی ہے، توجہ میری طرف ہے، حبشی ہے، سیاہ فام ہے، غلام ہے، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، کوئی ساتھ کھانا نہیں کھلاتا، لیکن اچانک کیا تبدیلی آئی کہ بیت اللہ نیچے ہے اور یہ حبشی کے قدم اس کے اوپر ہے۔ تبدیلی کیا آئی؟ میں نے کہا یہ چلتے زمین پہ ہے، چلنے کی آواز جنت میں آئی۔ میں نے پوچھا یہ کتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ آگے سے کہنے لگے محمد ہمارے۔ میں نے کہا یہ تو میں ان کو سنا رہا ہوں، آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ صحیح معنوں میں نبی کا غلام بننا میرا اور آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، قبر اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ میرے بھائیو نبی کی غلامی اختیار کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دیکھیے نبی کی غلامی کیا ہے؟ ہم بڑے کمزور، ہم کیا ہیں؟ بڑے کمزور، بڑے کمزور ہیں۔ یا میں یہ بھی کہوں پنجابی کو میں کوشش کرتی ہے بھی پنجابی میں نہیں کرتا آتی ہے نا، میں اردو بھی جانتی ہے پنجابی میں نہیں سر میں آپ کے پاس جاؤں۔ لیکن میرے بھائی سنیے گا ذرا، میں نے کہا کسی بندے کو بندہ کہے نا آپ کام کر رہے ہیں، اے کام کر